بڑے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ خواجہ اظہار الحسن صاحب آج کل نظر نہیں آ رہے، بھیا نے بیان دے دیا، ہم نے کہا تھوڑی سی بات کر لیتے۔ خواجہ صاحب فرما رہے کہ کراچی رہنے کی نہیں بلکہ سہنے کی جگہ بن چکا ہے، یہاں پہ جینے اور مرنے تک کی سہولیات نہیں ہے۔ مطلب واہ ہو گیا یار اظہار بھائی، میرا بس نہیں چل رہا ہے کہ میں کھڑا ہوں اور کھڑے ہو کر آپ کو ٹریبیوٹ پیش کروں کہ آپ نے کراچی والوں کے سامنے کتنا بڑا راز آشکار کر دیا ہے، کتنی بڑی حقیقت ہمیں بتا دی ہے۔ اظہار بھائی آپ کہاں تھے؟ اظہار بھائی مطلب آپ ہیں بھائی جان، آپ ہیں جن سے اب شہر کراچی کے لوگوں نے اپنی امیدیں وابستہ کر لی ہیں کہ خواجہ اظہار ہے، مطلب ہمارا مسیحا خواجہ اظہار، اس شہر کی تعمیر و ترقی کا نشان خواجہ اظہار۔ یار شرم نہیں آتی اظہار بھائی آپ کو؟ اظہار بھائی اتنی سی حیا، اظہار بھائی اتنی سی شرم، اظہار بھائی مہاجر آدمی ہیں، اظہار بھائی مہاجر کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں، اظہار بھائی کراچی کے رہنے والے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کے اندر تہذیب نام کی یا شرم نام کی کوئی رتی برابر چیز موجود نہیں ہے۔ آگے جی مطلب سمپتی لینے کو، اپنے آپ کو بڑا کراچی کا بڑا ہمدرد و خیرخواہ ثابت کرنے کو کہ جی اب تو یہاں جینے اور مرنے کی سہولیات بھی نہیں بچی ہیں۔ میری جان، میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز خواجہ اظہار الحسن صاحب، آپ کی چائنا ایم کیو ایم کی جماعت، آپ 2024 کے الیکشن کے بعد بننے والی حکومت کا وفاق میں حصہ بنتے ہیں، وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈے کمرے ہیں، کرسیاں موجود ہیں، ان کرسیوں کے اوپر بیٹھ کر مست ہو کر زندگی جی جا رہی ہے، ساری سہولیات لے رہے ہیں، ساری چیزیں لے رہے ہیں۔ دوسری طرف پیچھے آ جائیں، 2018 کا الیکشن ہوا، 2018 کے الیکشن کے اندر 6 سیٹیں آپ کی موجود تھیں، ان 6 سیٹوں کے ساتھ بھی آپ گورنمنٹ میں جاتے ہیں اور حکومت کو ہمیشہ یہ تانا مارتے ہیں کہ ہماری 6 سیٹیں ہیں جس کے بل پر تمہاری کرسی موجود ہے، جب ہم آگے پیچھے ہوں گے نا میری جان تو اس کے بعد آپ کی کرسی بھی سلامت نہیں رہے گی، ہم جہاں جائیں گے حکومت وہاں جائے گی۔ اور یہ ثابت بھی ہوا تھا، عمران خان کی جب حکومت گرائی گئی تھی اور انہیں وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹایا گیا تھا تو آپ لوگوں نے وہاں بھی غداری کی تھی۔ البتہ عمران خان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کے جبلت کے اندر غداری کرنا ہے۔ عمران خان کیا بیچتا ہے؟ جب آپ لوگوں نے اپنے روحانی والد کے ساتھ غداری کر لی، اپنے اس قائد کے ساتھ غداری کر لی جس نے آپ کو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا آگے جو ہے نا وہ بڑھنا سکھایا تھا۔ تو بہرحال اچھا جی 2018 کے الیکشنز کے بعد آپ گورنمنٹ کا حصہ، 2024 کے الیکشنز کے بعد آپ گورنمنٹ کا حصہ، آپ جو ہے وہ اس وقت بھی، اس سے پہلے جو بلدیات کا نظام رہا وہ آپ کے ہاتھ میں رہا، آپ پچھلے 30 سالوں سے کراچی شہر کے مطلب بالکل کھلے حکمران رہے، ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں رہی، مرضی آپ کی رہی، دبنگ انداز میں، مطلب بھائی آپ کا تو توتی چلا کرتا تھا نا اظہار بھائی، آپ کے سامنے کوئی آنکھیں نہیں اٹھا سکتا تھا۔ علاقے کے اندر لگنے والا ایس ایچ او یا ڈی ایس پی او وہ آ کر یونٹ آفس کے اوپر، میں بڑے ذمہ داران کی بات نہیں کر رہا، یونٹ آفس کے اوپر وہ آ کر کیا کرتا تھا، وہ آ کے یونٹ انچارج کو سلامی دیتا تھا کہ باس آپ کا خادم حاضر ہے۔ یہ والا ششتا، یہ والا دبدبا، یہ والا بہترین انداز مشرف کے دور کے اندر تو 5 انگلیاں گھیمے، بلکہ 20 کی 20 انگلیاں، پیروں کی ہاتھوں کی سب گھیمے اور پورا بندہ کڑھائی میں، وہ والی کیفیت تھی۔ لیکن اس سب کے نتیجے میں کراچی کو کیا ملا؟ مطلب آپ اس وقت اٹھا کر پیپلز پارٹی سے سوال کریں، آپ اس وقت اٹھا کر نون لیگ سے سوال کریں، پی ٹی آئی سے سوال کریں، وہ سوال بنتا ہے لیکن سب سے زیادہ سوال تو آپ سے بنتا ہے۔ آپ کو کیا صرف اس لیے لوگوں نے اٹھا کر ایوانوں کے اندر بھیجا کہ آپ جا کر آپ کے بنگلے بڑے ہوتے رہیں، آپ کی گاڑیاں بڑی ہوتی رہیں، آپ کی چیزوں کے اندر اضافہ ہوتا رہے، آپ کا بینک بیلنس، آپ کی پراپرٹی بڑھتی رہے، اور دوسری طرف کراچی والا مرتا رہے؟ یار تھوڑی سی آیا کہ 30 سال تک آپ براجمان رہے اور آپ خود بھی باقاعدہ پالیٹکس کا پچھلے 10-15 سالوں سے حصہ ہے، آپ جو ہے وہ الیکشن لڑتے بھی رہے، آپ ایم پی ایم کو بڑا کھل کے ریپرزینٹ کرتے رہے، تو چائنا ایم کیو ایم یہ سوال کرنے سے پہلے، کیونکہ آپ سارے وہی لیڈران تو ہیں جو اس شہر کے اندر جو ہے وہ راج کیا کرتے تھے، آپ ہی تو تھے، آپ سارے ہی وہ لوگ ہیں، مصطفیٰ کمال ہو، خالد مقبول صدیقی ہو، آپ ہو، وسیم اختر ہو، فیصل سبزواری ہو، یہ پورا کا پورا وہی ٹولہ تو ہے جو اس وقت بھی قابض تھا، جو اس وقت بھی بیٹھا ہوا تھا، جو اس وقت بھی شہر کا جو ہے وہ فل مطلق العنان انداز میں شہر کو چلایا کرتا تھا۔ تو میرے بھائی 30 سال کے بھرم، 30 سال کے مزے، اس مزے کے نتیجے میں جن کے پاس 70 نہیں تھی آج وہ لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، فاروق ستار سے لے کر آپ تک سارے لوگوں کو اٹھا کر دیکھیں جن لوگوں کے بعد بھائی میرے اپنے علاقے کے جو صاحب 2 مرتبہ ایم این اے رہے، ان کے گھر کے باہر کی دیوار تک ٹوٹی ہوئی تھی، آج جو ہے وہ فیملی سمیت کہیں سیٹل ہو چکے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی، اپنے گھر تو بنتے رہے، کراچی جینے کے قابل نہیں رہنے چھوڑنا تھا، اسی لیے آپ کے وہ تمام لوگ یہاں سے ایم این اے ایم پی اے بن کر آپ لوگوں کی ایما پر باہر نکلتے رہے، اور آج آپ اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی کراچی میں تو جینے اور مرنے کی سہولیات نہیں ہے، تو کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ یہ آپ جواب دیں۔ آپ پہ کراچی کے لوگوں نے اعتماد کیا، آپ کو عزت دی، محبت دی، ووٹ دیا، سب کچھ دیا، جانیں دے دی کراچی شہر کے لوگوں نے، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا باس۔ اگر کچھ کیا ہوتا تو کراچی تو شہر اگر اس کو ڈیولپ کیا جائے تو اس کے نتیجے میں
کچھ برائی بھی آ جاتی ہے تو اس کے باوجود شہر 10-15 سال 20 سال چل جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے. لیکن آپ لوگوں نے سیوریج کی لائنیں تک تو ڈالی نہیں ہے، گٹر کے ڈھکن تک تو پوری طرح لگائے نہیں ہے. آپ لوگوں سے بندہ خیر اب کراچی بھی توقع کیا کرے، کیونکہ بات تو کھلی ہے نا، بات تو بات ہے. جب آپ اپنے قائد کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو کراچی کے شہری یا کوئی اور کیا بیچتے ہیں. تو بس بات یہ ہے کہ آپ کو فارم 47 کی بیس پہ بٹھا دیا نا لے آ کے، اچھے بچوں کی طرح منہ بند کر کے، کوئی کراچی کا حق نہیں، کوئی کراچی کا انفراسٹرکچر نہیں، کوئی کراچی کی ڈیولپمنٹ نہیں. بیٹا منہ بند کر کے بیٹھے رہو، یہاں پر آؤ کرسی پہ بیٹھو، اے سی کے مزے لو، ششکے اٹھاؤ، پیسے لو، دبنگ انداز میں کراچی ٹو اسلام آباد ٹریول مارو، ادھر ادھر گھومتے پھرو، پروٹوکول مل جائے گا. اب نام کے ساتھ ایم این اے، ایم پی اے، سینٹ اور فلانا جو بھی ہے، وزیر شزیر سب لگا ہوا ہے. تو بھائی بیٹھ کے وہی کرو، کیونکہ آپ کو وہی چاہیے تھا، آپ کو وہ مل گیا ہے. یہ آگے نا سمپتی دکھانے کے لیے بیوقوف بنانا کہ جی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، سہولیات کس کی وجہ سے نہیں ہے؟ آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے. آپ لوگ مخلص نہیں ہوئے. مشرف صاحب کے دور کے اندر اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ تھا نا، وہ ساری چیزیں حل ہو سکتی تھی. آپ لوگ کہاں تھے؟ اخلاص نام کی کوئی چیزیں موجود نہیں تھی. کرنے والے ہوتے تو چیزوں کو بہتر کرتے. آج آگا جی سیاست کرنے کے لیے کراچی میں تو یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، دھماکہ نہیں ہے. عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے جینے کی بھی سہولیات ہیں اور آپ کے لیے دوسری سہولیات بھی ہیں. آپ کو ساری آسانیاں، آپ کو ساری آسائشیں. ایک عام کراچی کے شہری، اور اس شہری کے اندر پی ڈی آئی کا ورکر ہو، پیپلز پارٹی کا ورکر ہو، جماعت اسلامی کا ورکر ہو، ایم کیو ایم کا ورکر ہو، وہ سارے ورکر اس مشکل کو جھیلتے ہیں جو کہ کراچی کے اندر ہزاروں لاکھوں کی صورت میں موجود ہے. لیکن آپ نہیں جھیلتے کیونکہ آپ خاص ہیں، آپ وی آئی پی ہیں، آپ مست ہو کے جیتے ہیں اور آ کر ایک بیان دے کر سیاست کرتے ہیں. مت کریں یار بھائی، مت کریں، لوگ پہچان گئے، کوئی فائدہ نہیں ہے.